اللہ اکبر. حضور دنیا سے رخصت ہوئے نا، توجہ، جب دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال دی. فرمایا جو شخص یہ کہے گا کہ آقا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ذہن مانتا ہی نہیں ہے. جب کوئی پیارا مر جاتا ہے نا، ذہن تسلیم نہیں کرتا. تو لوگو تسی یہی آختے ہو نہیں مارکتا، اس پہ موت نہیں آتی. جب جلال میں دیکھا عمر کو، صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر نے، آپ نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ آج بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، من کان یعبد محمدن، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. او لوگو سن لو، جو تم میں سے محمد مصطفیٰ کی عبادت کرتا تھا، من کان یعبد محمدن، جو آقا دو جہاں کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے ان محمدن قد مات، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. اور آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر نے، فرمایا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ سن لے اللہ ایسا ہے کہ جس پر کبھی موت نہیں آتی. فاروق اعظم کیا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک ماسیدہ جنک مر گیا، پھر میں ان کو میں شروع ہو گیا. ایک عورت کا بچہ فوت ہوا، اکلوتے بیٹے کی ماں ہے. اللہ اکبر. اکلا لاڈلا پتر ہے اس کا، اکلوتے بیٹے کی والدہ، موت آ گئی، بچہ مر گیا. لوگوں نے قبر کھودنی شروع کی، جنازے کے انتظامات شروع کر دیے. کہنے لگی لوگوں میرا بچہ نہیں مرا، میں بچے کو دفنانے نہیں دیتی، اور میرے بچے کو مت دفنانا، اور میں اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گی. عورت اٹھانے نہیں دے رہی جنازہ. اتنے میں ایک سمجھدار آدمی آیا، اس نے آ کر کہا مائی ٹھیک کہتی ہے تو، لوگ چپ کرا لے. سارے اندر اشارہ کیتا، یہ صدمے میں ہے، پریشان ہے، دماغ کام نہیں کرتا، بعض دفعہ آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اللہ اکبر. صدمے سے دو چار ہے، کہا ٹھہرو. اس نے کہا اماں جان تجھے بڑا دکھ ہے نا، تیرا بیٹا مر گیا ہے. میں تجھے ایک حکیم بتاتا ہوں، ایک طبیب بتاتا ہوں، ایک ڈاکٹر بتاتا ہوں کہ جو ایسی دوائیاں دیتا ہے، ایسی پڑیاں دیتا ہے کہ جس دوائی کے استعمال کے بعد مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اس نے کہا مجھے بتا، خدا کا واسطہ ہے جلدی بتا، تاکہ میں اس ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاؤں. دوڑتی ہوئی گئی. وہ طبیب بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے ذہن بنایا، ذہن سازی کی. اس نے کہا اماں میں پڑیاں ضرور دیتا ہوں،
دوائی ضرور بناتا ہوں، مردے زندہ ہو جاتے ہیں، ارے مردوں میں جان آ جاتی ہے، ورے اے دوائی بنانا استے جنہ شیئیں دی ضرورت ہے او تو کو آندیاں پیسن۔ یہ دوائی بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تجھے لانی پڑے گی۔ کہنے لگی حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب، میں پورا جہان چھان ماروں گی، زمین و آسمان ایک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ میرے بیٹے کا، حکیم صاحب آپ میرے بیٹے کی زندگی کے لیے کوئی انتظام کریں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں، طبیب صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، اماں جان میں دوائی بناتا ہوں، لیکن ذرا جانا ایسے 3-4 گھروں سے پانی لیا جن میں کبھی موت نہ ہوئی ہو۔ اے جے اترے اچھوان کراں بے جو جل کے پانی کے نا جتھے کدے کوئی ہو اور مرے نہ ہوئے، جہاں کبھی کوئی موت واقع نہ ہوئی ہو، اس ویلے نہیں سمجھی۔ کہنے لگی حکیم صاحب جلدی نہ کیجئے گا، میں ابھی جاتی ہوں، ابھی پانی آپ کو پہنچاتی ہوں، آپ باقی انتظام کریں۔ جا کر دروازوں پہ ناکنگ کرتی ہے، ٹک ٹک، ہاں مائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے پانی چاہیے، آجا پانی تجھے دے دیتے، گلاس میں دیتے ہیں، جگ میں دیتے ہیں، کٹورے میں دیتے ہیں، پیالے میں دیتے ہیں۔ اماں بڑا پانی ہے۔ کہنے لگی مجھے عام پانی نہیں چاہیے، پہلے مجھے یہ بتا دو، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، حکیم صاحب کہہ رہے تھے، طبیب صاحب کہہ رہے تھے، ایسے گھر سے پانی لانا ہے جتھے کدے کوئی مریا نہ ہوئے۔ جہاں جا کے ناکنگ کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی پانی اگر چاہیے، میٹھا پانی چاہیے، ٹھنڈا پانی چاہیے، گرم پانی چاہیے، جیسا پانی چاہیے ہم تجھے دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ جو تو کہہ رہی ہے کوئی مرا نہ ہو، ماں ہم تجھے بتاتے ہیں۔ ایک کہنے لگا میرا جوان بیٹا مرا ہے، دوسرا کہنے لگا میرا باپ مر گیا، تیسرا کہنے لگا میری ماں مر گئی، میری دادی مر گئی، میری نانی مر گئی، میری بیٹی مر گئی۔ کوئی ایسا گھر اس اماں کو نہیں ملا کہ جس گھر کے اندر کوئی ایسا گھر نہیں ملا جس گھر کے اندر کبھی کوئی مرا نہ ہو۔ آگے کہنے لگی طبیب صاحب، حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، میرا بیٹا بھی مر گیا ہے، مجھے اب یقین آ گیا ہے۔ او لوگوں میرے بیٹے کو دفنا دو، او لوگوں میرے بیٹے کو کفنا دو، او لوگوں میرے بیٹے کو نہلا دو، او لوگوں میرے بیٹے کو اٹھا کر قبرستان پہنچا دو، او لوگوں اب مجھے یقین آ گیا کہ میرا بیٹا بھی مر گیا۔ کہنے والے نے کہا رفتہ منزل ہو گئی ان کا گزرنا دیکھ کر، زندہ دل میں ہو گیا اوروں کا مرنا دیکھ کر۔